جی عمر فاروق صاحب، شاید آپ غور سے دیکھ ہی نہیں رہے. میں نے دو آیات لگائی ہیں. آپ نے ایک آیت کی بات کی ہے، میں نے دو لگا دی ہیں. تو ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پوری آیت کیوں نہیں لگائی؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ حد ہو گئی ہے یار. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ دو آیات اکٹھی لگائی ہیں اور آپ کو ایک بھی نظر نہیں آ رہی پوری. کیا بات ہے آپ کی جناب. جی آپ میری بات سمجھے نہیں ہے آپ نے ایک آیت ادھوری لگائی ہے، ساتھ دوسری چاہے لگا دیں، چاہے پورا قرآن لگا دیں، لیکن اب وہ تو پھر جو ادھوری ہے وہ تو ادھوری ہی رہے گی، وہ کیسے پوری ہوگی بھائی؟ جی فاروق صاحب، جو آپ نے آیات کو ٹیگ کیا ہے، جس میسج کو ٹیگ کیا ہے، وہ دونوں آیات پوری ہیں. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں اب میں نے لگائی ہے پوری آیت. تو آپ نے اس میں سے کتنی لگائی تھی درجات تک؟ یہ میں نے لگائی ہے 3 4 5 چھٹی لائن بھی آتی ہے. آپ نے بیچ میں سے جو ہے سوا ایک لائن لگائی تھی ہے. تو یہ تو آپ کہہ رہے پوری آیت لگائیے، دونوں کمال نہیں ہو گیا؟ اس آیت کو دیکھیں، پوری آیت کو. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا الگ سے ذکر ہے، بعض کے درجے بلند ہو گئے، ٹھیک ہے ہو گئے. اب اس میں یہ کہاں لکھا ہے سب کا صرف درجہ ہی بلند ہوا ہے، کسی کو بھی نہیں اٹھایا؟ دوسری جو آیت آپ نے لکھی ہے اس میں بھی کہیں نہیں لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں اٹھایا گیا. اور ایک اور آپ نے آیت لگائی ہے ادریس علیہ السلام کو، اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا. یہ تو آپ نے اپنے خلاف پیش کر دیا ہے، ان کو بھی اٹھایا گیا تھا آسمان پہ. تو باقی اب نماز کا ٹائم ہے زور کا، تو بعد میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں میں آ کے پھر آپ کیا کہتے ہیں. اور جناب میں آپ کو رفع کا مطلب بتا رہا ہوں. سوری، وہ میں نے میسج شاید غلط دیکھا ہے. وہ جو میں نے دو آیات لگائی، میں نے کہا شاید آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. چلیں جناب، آپ نے جو میں نے رفع کا مطلب سمجھانے کے لیے وہ حصہ آیت کا لگایا تھا، آپ نے پوری آیت لگا دی ہے. اس میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا رفع فرماتا ہے اس کو آسمان پر اٹھا لیتا ہے؟ لکھا ہے کہیں تو مجھے بتا دیں. یہاں تو رفع کا جو مطلب ہے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بیان کیا گیا ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اس طرح انسان کی آسانی کے لیے بنایا ہے اور اتارا ہے. خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسی معرفت اس میں رکھی ہے کہ جو جھوٹ اس پر باندھتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو پکڑ کر کھڑا کر لیتا ہے کہ نہیں، آپ اس پر جھوٹ نہیں باندھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بارہا جگہ پر مختلف جو اختلافی مسائل ہیں ان کا ذکر کر کے واضح کر دیا، اس کی تفسیر خود بیان کر دیا اس قرآن میں. تو اس لیے اس پر جھوٹ آپ باندھ نہیں سکتے نا. تو یہاں بھی رفع کا جو مطلب ہے وہ آپ دیکھ لیں کیا ہے. تو دوسری جگہ 2 3 آیات میں نے لگائی ہیں، ان میں بھی رفع کا مطلب دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ رفع کا مطلب کیا ہے. تو آپ اس سے کیا پلی لینا چاہتے ہیں یہ بتائیں. اور دیکھیں اسی تسلسل میں جو رفع کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے گئے. ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے عطا کیے. کیا کیے؟ بلند درجے عطا کیے، اوپر بھی مرتبے عطا کیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی. دیکھیں اسی تسلسل میں آ رہا ہے، یعنی ان کو بھی مرتبہ کے حساب سے ہی، مرتبہ کے
پرائے میں ہی بیان کیا گیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے، اب یہ دیکھ لیں، واضح طور پر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جیسے پہلے مرتبے اور نشانیاں عطا کی گئیں، اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر کر دیا ہے کہ ان کو بھی ویسے ہی مرتبہ عطا کیا گیا ہے، نہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ویسے ہوا ہے۔ تو یہ آیت تو آپ جو پوری لگائی ہے، اس نے تو اور بھی واضح کر دی یہ بات، لیکن نشان عقل والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ کون سی نشانیاں عطا کی ہیں؟ یہاں پہ مرتبہ بلند ہونے کا جو ذکر ہو رہا ہے، یہ کون سی نشانیاں ہیں؟ تو وہی نشانیاں جس کا اوپر ذکر ہوا ہے، اسی ذکر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا گیا ہے، اور اسی ذکر میں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو بھی جو نشانیاں عطا کی ہیں اور جو لوگ دیکھ چکے، تو وہی سارا جو مضمون بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ آیت تو اور بھی بات کو کھول دیتی ہے، اگر آپ غور کرنے کی توفیق پائیں تو۔ جی، ان آیات میں جو آپ نے لگائی ہیں، ان میں بھی رفع کا مطلب اٹھانا ہی ہے، اور میں نے بھی اٹھانے کا ہی مراد لیا ہے۔ میں نے کہاں کہا ہے کہ اٹھانا نہیں ہے؟ تو ویسے تو معنی دیکھنے کے لیے کوئی ڈکشنری ہوتی ہے، لغت ہوتی ہے، وہ دیکھیں گے تو وہاں بھی اٹھانے کا معنی ہی ملے گا آپ کو، اور یہ جو آیتیں آپ نے لگائی ہیں یہاں بھی اٹھانے کا معنی ہی ہے۔ تو باپ کی بات کیا ثابت ہوئی؟ میں نے بھی یہی معنی لیا تھا، آیات میں بھی یہی ہے۔ اب اٹھایا کس کو ہے، یہ مسئلہ رہ گیا۔ وہ ان میں درجات کا ذکر ہے کہ ورفع بعضهم درجات، کہ بعض کو درجات میں بلند کیا، اور جو بل رفعہ اللہ الیہ ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے کہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کو بلند کیا۔ تو اتنی سی بات ہے۔ ہاں بالکل، لیکن مسئلہ یہ ہے آپ پڑھ کر بھی نہیں سمجھتے یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ بعض کے درجات بلند کیے آیت میں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اسپیشل فرمایا کہ ان کو روشن نشانیاں دیں اور روح پاک سے مدد کی۔ ابھی کون سی مدد ہے؟ وہی مدد ہے جو آپ ماننا نہیں چاہ رہے، اور اس مدد کے بجائے کیا کہہ رہے ہیں؟ جی وہ بھی درجات ہی بلند کیے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کی۔ چلیں جی، آپ اتنی سی بات بتا دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں بلند کیا، کس طرف بلند کیا، یہ بتا دیں، یہی بتا دیں، کچھ تو بتائیں نا، بات کو کسی طرف لگائیں نا۔ آدھے گھنٹے بعد آپ پتہ نہیں کہاں سے ہو کے اور پھر ٹور کے آئے ہیں، اور آ کے جناب یہ نئی منطق پیش کر دی ہے آپ نے۔ تو آپ یہی بتا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں بلند کیا ہے، ہیں وہ بتا دیں۔ جی آپ پتہ کیا ہے، آپ جس طرف بھی جائیں گے نا، آپ کو گلی بند ملے گی، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی یہ خوبصورتی ہے کہ قرآن جھوٹ اپنے اوپر باندھنے دیتا ہی نہیں ہے، جتنی مرضی کوشش کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ مجھے صرف اتنا سمجھا دیں کہ آپ جو یہ استدلال نکال رہے ہیں اپنی طرف سے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ نشانیاں جو درجات کی ہیں یہ نہیں بیان کی گئی، بلکہ نشانیاں اور ہیں۔ چلو اس بات کو بھی ہم چھوڑتے ہیں کیونکہ آپ اس میں بھی پھنس جائیں گے۔ صرف اتنا بتا دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلند کہاں کیا ہے، یہ بتا دیں۔ میں نے جاتے ہوئے آپ کو بتایا تھا ظہر کا ٹائم ہے تو میں نماز کے بعد آؤں گا۔ پتہ نہیں آپ نے آڈیو پوری نہیں سنی ہوگی، پھر یہ تو پھر آپ کی غلطی ہے نا کہ آپ پوری بات نہ سنیں اور پہلے ہی کمنٹ کرتے ہیں۔ باقی رہ کی بات کہاں اٹھایا تھا، تو آپ یہ بھی ایک کامن سینس کی بات ہی ہے، کسی بھی چیز کو اٹھائیں گے تو وہ اپنے اوپر اس چیز کے اوپر کی والی جگہ پہ ہی جائے گا نا، اوپر والی سمت ہوگی۔
तो उठाने की निस्बत यही चीज़ है। अब ये तो नहीं हो सकता किसी चीज़ को उठाएं लेकिन उसको ज़मीन में धंसा दें या इधर उधर घसीट रहे हों तो इसको कहा जाएगा उठाया। ज़ाहिर है ऊपर की तरफ ही उठाते हैं। अच्छा वो तो मैंने बता दिया ऊपर कहाँ बुलंद होता है। अच्छा तो वहाँ निशानियाँ अलग हैं और उसके बाद दर्जात उससे पहले अलग किए हुए हैं, इसलिए मैं फंस जाऊंगा, इसलिए आप छोड़ देंगे। सुभान अल्लाह, आपने मेरा इतना ख्याल रखा है। जज़ाकल्लाह जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे फंसने का ख्याल किया है। जी 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 आप पता क्या है, आप जिस तरफ भी जाएंगे ना आपको गली बंद मिलेगी, ठीक है। इसलिए कि कुरान की ये खूबसूरती है कि कुरान झूठ अपने ऊपर बांधने देता ही नहीं है, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ठीक है। अब आप मुझे सिर्फ इतना समझा दें कि आप जो ये इस्तदलाल निकाल रहे हैं अपनी तरफ से कि जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ये निशानियां जो दर्जा, नहीं, अब डंडी ना मारें डंडी ना मारें आप। बल रफ़ाहुल्लाहु इलैहि, क्या मतलब है इसका, मतलब बयान करें, शाबाश। मैंने आपको कहा कि कुरान मजीद गलत तर्जमा नहीं करने देता, गलत अकायद नहीं बनाने देता, अपनी तरफ आप लोगों के झूठ अपने ऊपर नहीं कबूल करता, ये मैंने आपको कहा। इसलिए पूरी आयत का ये हिस्सा पढ़ें जिस यहाँ से आप ये इस्तदलाल लेते हैं कि हदीस अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान, क्या बल रफ़ाहुल्लाहु इलैहि, ये पढ़ें और इसका तर्जमा करें, शाबाश, हिम्मत करें आप। अब कुरान आपको छोड़ेगा नहीं, क्या कुरान छोड़ेगा नहीं, आपको किसी तरफ भी नहीं छोड़ेगा। जी जी बिल्कुल, कुरान तो हमें कभी भी नहीं छोड़ता, कुरान हमारे साथ ही रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाँ तक तर्जुमे की बात है, वो बड़ा आसान सा तर्जुमा है। उस आयत में, वो भी पूरी आयत वो तो सामने होनी चाहिए। तो उसमें पहले कत्ल सलीब की नफ़ी की अल्लाह ताला ने कि ईसा यहूदी जो थे वो ना कत्ल कर सके ना सूली पे चढ़ा सके। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर आगे क्या हुआ, फिर ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। इतनी सी बात है। अब खुद उठाने के अंदर ही ये बात आ जाती है कि ऊपर की तरफ उठाया। फिर अल्लाह ने ये भी फरमाया अपनी तरफ। और जब अल्लाह ताला की तरफ किसी सिमत की निस्बत करें तो उसूली बात है कि आसमान मुराद होता है। जी जनाब उमर फारूक साहब, बड़ी मुश्किल से और बड़ी ही क्या कहते हैं उसको, डर डर के आपने ये तर्जुमा पेश किया है और फिर उसकी तमहीद भी आपको बांधनी पड़ी। उठा लिया अल्लाह ने अपनी तरफ, है। अब देखें कि कैसा खुदा ताला ने कुरान मजीद में हिकमत रखी है और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐसी मार्फत रखी है कि ये आपको झूठ नहीं बोलने देता, हैं। आपके अकीदे जितने मर्जी कोशिश कर लें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन वो कुरान अपने ऊपर नहीं थोपने देगा आपको। अब यहाँ देखें, आपने बड़ी सारे रफा जहाँ भी इस्तेमाल हुआ है उन सब को ठुकरा कर, उन सब को ना मानते हुए, उनकी तावीलें करते हुए यहाँ पे आए हैं। जी देखें कि बल रफ़ाहुल्लाहु इलैहि का मतलब है कि अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। अब आपने अल्लाह ताला को ही अपने हाथ से ना घुमा दिया। अल्लाह ताला तो कहता है कि नूर समावात वल अर्ज़। अब क्या होगा, आपने तो खुदा ताला ही ज़मीन से उठा दिया, खुदा ताला को ही ज़मीन से बाहर निकाल दिया, हैं। और खुदा ताला की ये जो फरमान है, खुदा ताला का दावा है, उसको ही गलत कह दिया है। अंदाजा करें कि आपके अकायद किस तरह गुस्ताखाना है कि खुदा ताला की गुस्ताखी करने से भी जो है वो आप नहीं चूकते, लेकिन अपने अकायद को आप नहीं छोड़ेंगे, जो मर्जी हो जाए, जो कुरान के भी खिलाफ, जो कुरान की गुस्ताखी है, जो खुदा ताला की गुस्ताखी है, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है। अंदाजा करें आप।
اب بالکل بھی اس طرف سوچ کو لے کے ہی نہیں جانا چاہتے کہ آپ قرآن کی بات پر غور کر لیں اور اپنے عقائد جو اپنے بڑوں سے ملے ہیں ان کے ایسے پابند ہوئے ہیں کہ جیسے مٹی کی مورتی. اللہ ہی آپ کو ہدایت دے. نہیں تو اللہ نور السماوات والارض میں آپ نے یہ کہاں سے ترجمہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں نہیں ہے؟ پھر مجھے یہی بتا دیتے کہ آپ کہہ رہے ہیں قرآن کے خلاف ہے. اس میں کہاں ہے کہ اللہ آسمان میں نہیں ہے؟ باقی اس پر یاد آیا آپ سے بات ہوئی تھی پہلے بھی کہ ایک چیز کو اٹھا کر دوسری جگہ لے جایا جائے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ جہاں سے اٹھایا جا رہا ہے وہاں نہ ہو. مثلا میں ایک جو ہے ربڑ ٹانگ سے یا ٹوپی کر لیں پیٹ پہ رکھی ہوں لیٹا ہوں اٹھا کر سر پہ رکھوں تو یہ نہیں مطلب کہ وہاں پر میں نہیں تھا جہاں پہلے تھی، وہاں ہوں جہاں آپ رکھی ہے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. آپ کی مثالوں پر بھی نا انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا جا سکتا ہے اور تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. ٹوپی آپ کے پیٹ پر پڑی تھی تو لے کے آپ کہاں گئے؟ سر پہ. اگر سر آپ کے پیٹ کے اوپر ہوتا تو کیا آپ ٹوپی کو وہاں سے اٹھانے کی ضرورت پڑتی؟ اگر سر وہاں موجود نہیں تھا تو آپ نے ٹوپی کو سر پہ لے کے گئے نا، وہاں سے اٹھا کے پیٹ سے سر کی طرف اس لیے لے کے گئے کہ آپ کا سر وہاں ٹوپی کے پاس موجود نہیں تھا. کوئی سمجھ آئی بات کی کہ اگلی بھی گئی؟ عمر فاروق صاحب میں نے آپ کو کہا کہ قرآن جھوٹ نہیں بولنے دیتا اپنے اوپر. قرآن آپ کے بھیانک عقیدے اپنے اوپر قبول نہیں کرے گا. مان لیں اس بات کو. کیوں نہیں مانتے آپ؟ خدا کا خوف کریں اور غور کریں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کیا کہتے ہیں کہ جھوٹے عقیدے جو ہیں وہ قرآن ثابت نہ کرے. انشاءاللہ تعالی قرآن ان کو ہمیشہ ثابت کرتا ہے اور آج بھی کیا ہے. جزاک اللہ. بالکل جھوٹے عقیدے قرآن ثابت نہیں کرتا، اسی لیے ہم ان کو اپناتے بھی نہیں ہیں. جہاں تک بات ہے کہ سر پیٹ پہ نہیں تھا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں تو وہاں تھا نا جہاں سے اٹھائی ہے وہاں بھی اور سر والی جگہ پہ بھی. لیکن یہ ہے کہ فضا اور تھی. یہ جگہ جہاں سے اٹھائی ہے وہ جگہ اور ہے، جہاں لے کر جایا جا رہا ہے وہ جگہ اور ہے. بندہ وہاں موجود ہے ایک ہی. تو ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جہاں سے اٹھایا وہ جگہ اور تھی، جہاں گئے وہ جگہ اور تھی. ٹھیک ہے، اللہ چاہے ہر طرف ہے. یا تو آپ بتائیں کہاں لکھا ہے کہ آسمان میں نہیں ہے؟ جناب عمر فاروق صاحب، آپ لگتا ہے کہ نیند میں ہیں یا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یا سمجھ کر بھی آپ سمجھنا نہیں چاہتے. یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا. جہاں آپ نے سر کا ذکر کیا ہے تو آپ کا سر وہاں موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے، تو اللہ پورے کا ذکر ہو رہا ہے. کوئی آدھے اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا کہ آدھا اللہ ادھر تھا تو آدھا اللہ ادھر تھا. ٹھیک ہے، پورے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. تو آپ نے اللہ ہی ہاتھ سے گوا دیا. اللہ کی جو طاقتیں ہیں ان کو ہی روند ڈالا، اللہ کو زمین سے ہی باہر کر دیا، اللہ کے دعوے کو ہی جھٹلا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ پورا اللہ جو ہے زمین پر بھی ہے پورا آسمان پر بھی ہے؟ یہ تو آپ وہ مشبہہ یا مجسمہ والے ہیں، ان کی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وہ اللہ کے جسم کے کہتے ہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. جی جناب عمر فاروق صاحب، حصے تو آپ نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ زمین پہ نہیں ہے آسمان پہ ہے. اللہ تعالیٰ آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے. خدا کے بندے، خدا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے. آپ نے حصے کر دیے ہیں ان کے. جیسے آپ نے یہ مثال دی ہے کہ میری پیٹ پہ ٹوپی پڑی ہے اور میں اس کو اٹھا کے سر پہ لے جاتا ہوں، تو سر تو وہاں موجود نہیں تھا نا جہاں آپ نے ٹوپی لے کے گیا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے.
تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اٹھا لیا اپنی طرف؟ یہ کیا بات ہوئی غلط؟ اس کی اللہ تعالیٰ کی آپ نے طرف مقرر کر دی ہے، ایک سمت مقرر کر دی، ایک دائرہ مقرر کر دیا کہ یہاں اللہ میاں موجود ہے، جہاں سے اس کو اٹھایا ہے حضرت عیسیٰ کو وہاں اللہ میاں موجود نہیں تھا۔ یہ ہے آپ کی بات۔ ہماری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور نبیوں کو وہ آج تک جب سے وہ نبی بھیج رہا ہے یہاں پہ ہی ان کی مدد کرتا ہے زمین پر، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی احد کے موقع پر، اور جیسا کہ طائف کے موقع پر، اور جیسا کہ ہر ہجرت کے موقع پر، اور جیسا ہر موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جو بچایا اور زمین پہ رکھ کے بچایا، وہ بھی آپ کے سامنے مثال ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا۔ حیرت کی بات ہے کہ آپ کو یہ مثالیں سمجھ نہیں آتی، حالانکہ قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ میں نے ہر قسم کی مثال بیان کر دی۔ آپ پھر بھی تلے ہوئے ہیں خدا تعالیٰ کی گستاخی کرنے کے۔ ایسے آپ کے عقیدے ہیں کہ آپ کو ہلنے نہیں دیتے، خدا تعالیٰ کی گستاخی کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، اور احساس تک نہیں آپ کو ہوتا۔ ارے بھائی خدا تعالیٰ کی گستاخی تو ہم نہیں کر رہے، آپ کے جو ہے باتوں جو ہیں ان سے نکل سکتی ہے کسی نہ، خیر ہمیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے جو مثال دی تھی وہ یہ تھی کہ میں اگر اپنے پیڑ سے ٹوپی اٹھا کے سر پہ رکھتا ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی طرف ہی اٹھائی ہے، حالانکہ وہاں بھی تھا میں اور یہاں بھی ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی طرف اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ سمت کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ بس وہ وہیں ہے، جو سمت مجازن، اور سمت ہوتی بھی مجازن ہے، ورنہ تو میں اوپر کہہ چکا ہوں اللہ تعالیٰ تو جسم سے ویسے ہی پاک ہے، وہ اس کی ذات جو ہے وہ جسم کی جو ہے محتاج ہی نہیں ہے۔ تو گمراہ فرقہ ہے مجسمہ، وہ اس کے جسم کا قول کرتے ہیں۔ تو ورنہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہر جگہ، کیا آپ دکھا سکتے ہیں کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ جسم ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو مجھے تو نہیں پتا جماعت کا کیا عقیدہ ہے اس بارے میں کہ جسم ہے یا نہیں۔ ایک اور بات آپ نے کی تھی کہ فلاں نبی جو ہے ان کو ایسے بچایا، فلاں نبی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ایسے بچایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے بچا لیا، وہ دریا سے پار کروا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہی دیکھ لیں کہ ہر ایک کا جو ہے طریقہ مختلف تھا، ٹھیک ہے۔ کیا کسی اور نبی کو ایسے بچایا ہے کہ جی وہ دریا میں سے وہ خشک ہوا ہو، وہاں سے نکالا ہو؟ کوئی اور نبی ہے جس کو مچھلی کے پیٹ میں وہ زندہ رہا ہو؟ اس کی کوئی اور مثال لا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر ہے تو ثابت کریں کہ فلاں نبی تھا یونس علیہ السلام کے علاوہ، وہ بھی مچھلی کے پیٹ میں 3 دن زندہ رہا ہو۔ جب ہر ایک مختلف طریقہ ہو سکتا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا مسئلہ؟ فاروق صاحب آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں بچی۔ ٹوپی آپ نے کہاں پڑی تھی اور کہاں لے کے گئے؟ ٹوپی پیٹ پر پڑی تھی، سر پر لے کے گئے، سر وہاں موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اگر سر وہاں موجود ہوتا تو ٹوپی کو وہاں لے جانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ کیا اگر سر ٹوپی کے پاس موجود ہوتا تو ٹوپی کو سر تک لے جانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس خدا تھا تو پھر خدا تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ اس کو کسی اور طرف اٹھا کے لے کے جاتا؟ یہ بتائیں۔ آپ کہتے ہیں خدا کی گستاخی نہیں کرتے، یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ گستاخی ہے جناب کہ خدا تعالیٰ کو آپ نے زمین سے اس کی طاقت ہی ختم کر دی، اس کی قدرت وہاں سے ختم کر دی، اور یہودیوں کو نعوذ باللہ من ذالک خدا تعالیٰ سے زیادہ طاقتور شو کر دیا، ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ۔ اب کچھ خیال کریں، آپ کے عقیدے آپ کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ سمجھا کے آپ کے تھک گئے، لیکن کبھی اس طرف جاتے ہو، کبھی اس طرف جاتے ہو، اور جس طرف جاتے ہو آپ کا سر دیوار میں لگتا ہے، لیکن سمجھ پھر بھی نہیں آتی آپ۔ یعنی خدا تعالیٰ یہاں زمین پر اتنا طاقتور نہیں تھا کہ جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں طاقتور تھا۔
ٹھیک ہے، کہ اس موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں راستہ بنا دیا اور فرعون سے جو ہے وہ بچا لیا، اور سمندر کو حکم دیا کہ فرعون کو غرق کر دے. اس وقت خدا تعالیٰ کی قدرت کام کرتی تھی نعوذ باللہ من ذالک، تو اب نعوذ باللہ من ذالک اب نہیں کرتی. یہ عجیب معاملہ ہے نا، اس وقت خدا تعالیٰ قادر تھا، اور اب نعوذ باللہ من ذالک خدا تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہودی جو ہے اتنی طاقتور ہو گئے کہ خدا تعالیٰ کی طاقتوں سے بڑھ گئے، نعوذ باللہ من ذالک. وہ خدا کا خوف کریں، یہ گستاخیاں نہیں تو اور کیا ہیں؟ اور بحث برائے بحث، بحث برائے بحث کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں نا عمر فاروق صاحب، آپ نے کیا حالت کر دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، اور مثال اور واقعات جو بیان کیے ہیں وہ سبق کے لیے بیان کیے ہیں، اور آپ جو ہے اس میں سے بھی اپنا رستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی اس کو ماننے کی بجائے اس میں سے رستہ نکالنے کی بات کریں. اچھا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد نبی 1,24,000 پیغمبر میں جن کو اللہ تعالیٰ نہیں بچا سکا یہودیوں سے اور ان کو آسمان پر اٹھا لیا، باقی 1,24,000 پیغمبر جن کے بارے میں قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی ایسا رسول نہیں آیا جس کے خلاف انہوں نے ہنسی ٹھٹا اور مذاق نہیں کیا اور یہ حرکتیں نہیں کی. کوئی بھی ایسا رسول، 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں کا ذکر ہے. تو اس میں سے ایک کی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ ایک کو خدا تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا دشمنوں کو بچانے کے لیے. آپ دے سکتے ہیں یہ مثال؟ حد کرتے ہیں آپ. بچانے کی تو مثالیں زمین پر ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، اور ہر نبی کے بارے میں ہیں کہ زمین پر خدا تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ان کو بچایا دشمنوں سے. ٹھیک ہے، کیسے بھی حالات ہوئے ان کو بچایا دشمنوں سے، زمین کے اوپر رکھ کر یہاں پہ اپنی طاقت سے ان کو بچایا. لیکن آپ ایک مثال نہیں دے سکتے کہ ایک نبی کو خدا تعالیٰ یہاں بچا نہیں سکا، آسمان پر لے گیا اٹھا کے. کوئی ایک مثال دے دیں.